أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ بھی اب اختتام کے قریب ہے. وہ مہینہ کہ جس کے شب و روز تمام شب و روز سے بہتر تھے اور جس کے ساعات تمام ساعات سے افضل تھے، اب لمحہ لمحہ ماہ مبارک رمضان اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. دوسرا عشرہ قریب ختم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کریں اور جتنا ہو سکے اس مہینے میں استفادہ کی کوشش کریں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور ہماری بدبختیاں اور شقاوتوں میں کمی نہ آئے اور ہم اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں مغفرتوں سے محروم رہ جائیں. لہٰذا جب تک یہ مہینہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. یہی وہ مہینہ ہے جو ہمارے آتش جہنم کو سرد کر سکتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو ہمارے اخلاقیات کو سدھار سکتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو ہمارے اندر میل ملاپ کو برقرار رکھ سکتا ہے، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھ سکتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اپنی روحانی امراض کا علاج کر سکتے ہیں، ہم اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر حسد و بغض و عناد ہے تو وہ اس مہینے میں ان تمام برائیوں سے نجات پا سکتا ہے، تمام اخلاقی کمزوریوں سے نجات پا سکتا ہے اور اسی طرح تمام صفات حسنہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اور اچھے صفات اپنے وجود میں سمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کا بہترین مہینہ یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اپنے پروردگار سے قریب ہوتے ہیں، جس مہینے میں ہم بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں. اس مہینے کا احترام بہت ضروری ہے. اس مہینے میں حضور نے جو تاکید کی ہے کہ جو اس مہینے میں حسن خلق کو اختیار کرے گا، اچھے اخلاق اپنائے گا، قیامت کے دن پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. اور جو شخص بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا خلق خدا کے ساتھ، اس کے ساتھ ویسا ہی سخت برتاؤ کیا جائے گا اور اس پر رحم نہیں کھایا جائے گا جو مخلوقات پر رحم نہیں کھاتے. جو لوگ دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتے ان پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں، نیکی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی مظاہرہ کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس وقت حضور نے ایک قیدی سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اس کو چھوڑنے کی آپ سفارش فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کے پاس کچھ صفات ایسے ہیں انسانی جس کی وجہ سے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ صفات میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ یہ حسن اخلاق رکھتا ہے، بہترین اخلاق اپنے اندر رکھتا ہے۔ کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا مستحب نماز اور روزے سے بہتر ہے، اور نماز اور روزے کا ثواب اسے ملے گا۔ ایک نماز اور ایک روزے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو تبسم کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اچھے اخلاق کی بے حد سفارش کی گئی ہے، حسن خلق کی بے انتہا سفارش کی گئی ہے۔ حضور کے اخلاق کریمہ کیسے تھے کہ اپنے ہم شہریوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ حضور کا برتاؤ کیسا تھا۔ وہ بڑھیا جو حضور پہ کچرا پھینکا کرتی تھی وہ کافرہ تھی، مومنہ نہیں تھی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے افضل مسلمان وہ ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہ سکے، سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر مسلمان کی غم و غصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ مسلمان کو دیکھ کے مسلمان کو راحت ملنا چاہیے، اطمینان ملنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان کو دیکھتا ہے تو مسلمان گھبرا جاتا ہے، مسلمان کو دیکھتا ہے تو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے یقیناً وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ گھبرا جائیں، جس کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسروں کے لیے شر کا سبب نہ بنے، دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنے۔ آپ کا وجود سب کے لیے خیر کا سبب ہو، نیکیوں کا سبب۔ آپ جدھر سے جائیں خوشبو بکھرتے چلے جائیں، آپ جہاں سے جائیں جدھر دیکھیں ادھر حسن خلق کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے ہاتھ سے نیکیاں سرزد ہوں، آپ کی زبان سے نیکی، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کان سے، آپ کے پورے وجود سے صرف اور صرف خیر ہی خیر ٹپکے، کہیں سے شر کا مظاہرہ نہ ہو۔ اگر شر کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اگر شقاوت آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے وجود سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، میں کسی کے لیے خاردار کانٹوں کا کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ میں پھول بن کے چمن میں رہوں یا خار بن کے رہوں، یہ فیصلہ خود انسان کو کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دے دی ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اچھائیوں کو اپنائیں اور برائیوں سے محفوظ رہیں۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے نیکیاں حاصل کریں، جتنا ہو سکے نوافل پہ توجہ دیں، جتنا ہو سکے سجدوں کو طولانی کریں، جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک میں وقت گزارنے کی کوشش کریں کہ تلاوت کلام پاک کا بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے، اور آج جو شب آنے والی ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے، کہ جس کی شب کو اللہ نے تمام شبوں پر فضیلت دی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں پہ فضیلت رکھتی ہے، 1000 شبوں پہ نہیں بلکہ 1000 مہینوں پہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہماری پوری زندگی اس ایک رات پہ قربان ہے کہ یہ شب قدر ہے، کہ جس شب میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور ہم سے مطالبہ ہے کہ اخلاق قرآن کو اپناؤ۔ حضور کی تند خو جو زوجہ تھی اس سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے آپ بتائیے، تو وہ زوجہ کہتی ہے کہ خلقہ قرآن، نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے، تو فرماتی ہیں کہ ان کے اخلاق قرآن کی طرح تھے۔ ہم اچھوں کو نہیں برداشت کرتے، حضور نے کیسے کیسوں کو برداشت کیا ہے، قوت برداشت دیکھیے حضور کی۔ ہم کل رات میں ذکر آیا تھا کہ ہم سچوں کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، لیکن خاندان نبوت وہ ہے جو جھوٹوں کو بھی جھوٹا کہنے کے لیے شرماتا ہے۔ وہ اخلاق کہاں ہیں؟
اور ہمارا کردار کہاں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ انبیاء کے اخلاق کو اپنائیں۔ حضور فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں۔ اس مہینے میں اخلاقیات پہ بہت زور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ اپنے اخلاق کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں بزرگوں پہ رحم کھانے کا مہینہ ہے، چھوٹوں پہ شفقت کا مہینہ ہے۔ کیوں لوگ آج داڑھی کو قذاب کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی کو دیکھو تو اس کا احترام کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی خدمت کرو، اسے اپنا بزرگ مانو، اس کے ساتھ بد کلامی سے پیش مت آؤ، بدتمیزی سے پیش مت آؤ۔ آج باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی قدر نہیں کی جاتی ہے، تو پھر پڑوسی کی کیا قدر کی جائے گی، اور اپنی قوم کے بزرگوں کا کیا احترام کیا جائے گا؟ سفید داڑھی والوں کا احترام ختم ہو گیا، بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا، بچوں پہ شفقت ختم ہو گئی۔ آج بچوں پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اور بالخصوص ایتام کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو۔ امیر المومنین نے بار بار سفارش کی ہے، اوصیکما، اوصی اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم۔ جب حضرت پہ ضربت لگی تو اس کے بعد جو اہم ترین وصیت حضرت نے فرمائی، اس کے قیمتی ترین جملوں میں یہی ہے، اللہ اللہ فی الصلاۃ، دیکھو نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا، فإنہا عمود دینکم، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیتے جی وہ فاقہ کشی میں مبتلا ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، دیکھو اللہ کے گھر کا خیال رکھنا۔ اگر تم نے وَإِن تُرِكْ لَمْ تُنَاظَرُوا، اگر تم نے جیتے جی بیت اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، پھر تم منتشر ہو جاؤ گے، ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ گے۔ وہ چیز جو تم سب کو جوڑ کے رکھتی ہے وہ قبلہ ہے۔ ہم سب اہل قبلہ ہیں، ہم سب ایک جہت میں ایک رخ پر نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے منہ پھیر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اہل قبلہ ہیں۔ اسی لیے حضور نے بار بار تاکید کی، امیر المومنین نے بار بار تاکید کی کہ دیکھو جو سارے انسانوں کو جوڑنے والی جو حقیقت ہے روئے زمین پر، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں مصلیوں کا خون بہاتے ہیں، حاجیوں کا خون بہاتے ہیں۔ 1987 کا واقعہ سب کو یاد ہے کہ کتنے حاجیوں کا خون مکے کی سرزمین پہ بہایا گیا، ہزاروں لاشیں گرائی۔ لیکن آج تک ابھی دیکھیے گزشتہ سال بد انتظامیوں کی وجہ سے کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ باہر کے لوگ، یہ بنگالی آ کے حاجیوں کی خدمت کریں گے، یہ کرائے کے ٹٹو آ کے خدمت کریں گے حاجیوں کی، جو اپنے کو خادم الحرمین کہتے ہیں، وہ خادم کہیں نظر نہیں آتا۔ خدمت کرنے والے سعودی کے کوئی باشندے نظر نہیں آتے۔ اس پر عالم اسلام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیوں سعودی کے افراد خود آ کر خدمت نہیں کرتے، بلکہ کرائے والوں کو مکے میں دیکھیے، مدینے میں دیکھیے، جدھر دیکھیے صفائی کرنے والے اور سب کے سب جو ہے باہر کے لوگ نظر آتے ہیں۔ وہاں کا کوئی باشندہ نظر نہیں آتا جو خدمت کرے، صرف یہ کہ ہڑکانے کے لیے نظر آ جاتے ہیں، کسی کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے نظر آ جاتے ہیں، کسی کو ستانے کے لیے نظر آ جاتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے نظر آ جاتے ہیں، لیکن خدمت کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ خدمت کے لیے بنگالی نظر آتے ہیں، ہندی پاکستانی نظر آتے ہیں۔ آپ بتائیے اس طریقے سے خانہ کعبہ کی خدمت کی جاتی ہے؟ کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، بار بار تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ اللہ فی القرآن۔ امیر المومنین نے مختصر سے جملوں میں، اس مختصر سی وصیت میں
فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ قرآن کے بارے میں مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے روحانی ہوتی رہے، صرف قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے رہیں، بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ تو فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائیں۔ لا یسبقونکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے میں غیر تم پر غیر مسلمان سبقت لے جائیں۔ یہی ہو رہا ہے کہ قرآن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ معاشرے مسلمین واقعی معاشرے مسلمین کہلانے کا لائق ہے؟ کیا قرآن کے مطابق ہمارے احکام اور ہماری زندگیاں کیا قرآن کے مطابق گزر رہی ہیں؟ کیا ہمارے فیصلے آپس میں جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، بتائیے وہ قرآن کے مطابق حل ہوتے ہیں؟ کوئی مسلمان معاشرہ ایسا نہیں ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو مقامی عالم کے پاس جا کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور دارالقضاء بہت کم ہیں، بہت کم شہروں میں مسلمانوں کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دارالقضاء کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں جن کے پاس دارالقضاء ہی نہیں ہیں۔ اگر دارالقضاء نہ ہو تو وہ معاشرے مسلمین ہی نہیں ہیں، وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے فیصلے غیر مسلمانوں کے ہاں حل ہوتے ہیں اور آپ وہ قانون کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے فیصلے قرآن سے نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اے رسول آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ بتائیے کوئی مسلمان ہے ہمارے پاس؟ صرف نماز اور روزہ رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے چاہیے قرآن کے احکام کو مانیں، فیصلے قرآن کو تسلیم کریں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اسے ماننا پڑے گا، اگر نہیں مان رہے ہیں تو آپ اہل قرآن نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عہد کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے فیصلوں کو مانیں گے۔ ہمارے پاس قاضیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہمارے پاس قاضی ہی کہاں رہے، قضات ختم ہو گئے، قاضی ختم ہو گئے، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں، عالموں کی کوئی ذمہ داریاں عالموں کو نہیں دی جا رہی ہے، نہ یہ کہ عالموں سے جو استفادہ کرنا چاہیے وہ استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر لیڈر پیدا کریں، ہم اپنے اندر رہنما پیدا کریں، ہم اپنے اندر ایسے اسکالر پیدا کریں کہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے، جو ہمارے قانون کی حفاظت کرے، ہمارے مذہب پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیں، اعتراضات کے جوابات دیں، مسلمانوں کو قانع کریں، غیر مسلمانوں کو بھی قانع کریں، انہیں بتائیں کہ اصل دین کیا ہے، اصل مذہب کیا ہے۔ ہم نے تبلیغ کو چھوڑ دیا اور تبلیغی جماعتوں کا مذاق اڑا کر ہم نے خود تبلیغ کو ختم کر دیا۔ کیا امیر المومنین نے یہ نہیں کہا تھا حضور کی شان میں کہ طبیب دوار بطبہ، کہ نبی ایک ایسے طبیب تھے کہ جو طبابت کا سامان لیے ہوئے گھر گھر جایا کرتے تھے اور لوگوں کے امراض کو دور کرتے تھے۔ وہ کون سے امراض؟ روحانی امراض۔ تبلیغ کیا کرتے تھے، گھر گھر پہنچ کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مکے کی سرزمین سے نکل کر حضور نے طائف کا سفر کیا تھا، لہو لہان ہو کے واپس لوٹا کرتے تھے۔ حضور تبلیغ کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ آپ بتائیے کہ آج مسلمانوں میں تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا گھر گھر جا رہے ہیں ہم لوگ، تبلیغ کر رہے ہیں؟ نہیں، تبلیغ بند ہو گئی، امر بالمعروف ختم ہو گیا۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ کربلا جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا تھا ارید ان آمر بالمعروف والنہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بتائیے کوئی ہے شیعہ جو امر بالمعروف کے لیے گھر سے نکلے؟ کیا دین کا اس وقت مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ کیا توہین مذہب نہیں ہو رہی ہے؟ کیا تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اصلاح معاشرے کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن کیا اس پر عمل کیا جا رہا ہے؟
کیا مسجدوں سے مصلی نکل رہے ہیں تبلیغ کے لیے؟ گھر سے نکلتے ہیں تو تنہا چلے آتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی وصیت نہیں کرتے، نماز کی نصیحت نہیں کرتے، ہم اپنے دوستوں کو نماز کی نصیحت نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نماز کی نصیحت نہیں کرتے اور نماز کی طرف توجہ نہیں دلاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود نماز سے بیزار ہیں، بڑی زبردستی سے آتے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مسجدوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ مولانا سامنے تو ہم یہ دیکھیے حضور نے اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے یہاں تک ارشاد فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ یا علی یہ وہ مہینہ ہے۔ رونے لگے حضور، امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا یا علی اس مہینے میں تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گی، تمہیں شہید کر دیا جائے گا اس مہینے میں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں دنیا کے سب سے عزیز ترین اور دنیا کے سب سے روئے زمین پر جو سب سے زیادہ بہتر شخص ہیں انہیں شہید کیا گیا، اور وہ کتنا بدترین شخص ہوگا دنیا کا، وہ کتنا بڑا لعنت اللہ ہوگا کہ جس نے اس عظیم ترین شخصیت کے قتل سے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا۔ تو لہٰذا یہ مہینے میں ہمیں ان اشقیاء سے پرہیز کرنا ہے اور ایسے نیک افراد کی سیرت کو اپنانا ہے۔ امیر المومنین کی سیرت کو اپنانا ہے، حسن مجتبیٰ کی سیرت کو اپنانا ہے، حسین شہید کربلا کی سیرت کو اپنانا ہے، ان ائمہ علیہ السلام کی سیرتوں کو اپنانا ہے، اور امیر المومنین کے اس درد اور اس واقعے کو یاد کر کے اپنے اندر نرمی پیدا کرنا ہے کہ کس طرح سے امیر المومنین نے امت کی فلاح و بہبود کے لیے تلواریں اٹھائیں اور تلوار کھائے بھی تلوار لگائی بھی، دونوں بھی اللہ کی خاطر کیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی نمونۂ عمل ہے کہ ان کا پیدا ہونا بھی خانہ خدا میں ہے، ان کی شہادت بھی خانہ خدا میں ہے، زندگی کا آغاز بھی اللہ کے گھر سے ہے، زندگی کا اختتام بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ ایسی کوئی زندگی ہو کہ جو من اللہ الی اللہ ہو، کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی مکمل تفسیر ہو، اور یہ جملہ بھی حضرت ہی کے جملے سے، حضرت ہی کے دہن سے نکلا ہے جو قرآن مجید کی زینت بن گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، ہماری عبادت و روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق تلاوت کلام پاک عطا فرما، پروردگارہ قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق مرحمت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی علی امیر المؤمنین وعلی صدیقہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، صلی اللہ وعلی علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلی اللہ وعلی سبتین الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی وحجة القائم المنتظر المهدی صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل۔
امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی جن وصیت کے جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اسی وصیت میں اور اس وصیت کے بارے میں سید رضی کا کہنا ہے کہ یہ وہ وصیت ہے حضرت کی جو ابن ملجم کی ضربت لگنے کے بعد، کیونکہ آج کی شب ضربت ہے، امیر المومنین نے شب ضربت کے بعد یہ اپنے فرزندان حسن و حسین کو مخاطب کیا اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ تو مخاطب ہو، لیکن میری یہ وصیت، یہ میرا کلام، یہ میرا نوشتہ صرف تمہاری حد تک نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تک یہ میری وصیت پہنچے تو ضروری ہے کہ اس وصیت کو دور دور تک پہنچایا جائے اور امیر المومنین کے کلام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ان کے وصیت نامے کو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ہر روز ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی وصیتوں کو فراموش نہ کریں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ونظم امرکم، اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرو، اور فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں میل ملاپ کو برقرار رکھو، آپس میں اتحاد کو برقرار رکھو۔ فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ دیکھو آپس میں میل ملاپ کا برقرار رکھنا مستحب نماز و روزہ بجا لانے سے زیادہ بہتر ہے۔ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کتنی عجیب بات ہے۔ ہم لوگ نماز کے بعد تعقیبات پڑھتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں تعقیبات سے بہتر ہے کہ بیمار کی تیمارداری کو، تعقیبات سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو سینے سے لگا، تعقیبات سے بہتر یہ ہے، مستحب نمازیں نوافل سے بہتر یہ ہے کہ جاؤ کسی مومن کے مسئلے کو حل کرو۔ ہم مومنین کے مسئلے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ امیر المومنین گھر کے باہر کھڑے نظر آئے، لوگوں نے کہا آپ خلیفہ وقت ہو کہ یہاں کیا نظر آ رہے ہیں، سڑک پر نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج، اگر کسی کو ضرورت ہو میری، میں کسی کے کام آ سکوں، میں کسی کے کام آ سکوں، اس کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں اگر کسی کو ہماری ضرورت ہو، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سیرت کو اپنائیں۔ اور دیکھیے اس مہینے میں سب دینے کی کوشش کریں، کوئی مانگنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا ہے، مخلوق سے مانگنے کا مہینہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ اس مہینے میں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ اس مہینے میں دوسروں سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ ہمیں پہنچنا ہے اور اللہ سے التماس کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپس کے میل ملاپ کے لیے اتنی توجہ، اتنا زور دیا گیا ہے آپسی اتحاد کے اوپر کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔ پوری دنیا کی اخلاقیات کی کتابیں کھنگال ڈالی ہے، سب میں بس ایک ہی جملہ رہے گا، انسانوں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، انسانوں آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہو۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ پورے اخلاقیات کا نچوڑ یہ ہے کہ آپس میں مل جل کے رہو، انسانوں کی طرح رہو، حیوانوں کی طرح مت رہو۔ اس زندگی کو حیوانی زندگی مت بنا دو، ایک دوسرے پر مت جھپٹو، بلکہ ایک دوسرے پر ایثار و قربانیوں کا مظاہرہ کرو، ایثار کا مظاہرہ کرو۔ جو چیز تمہاری ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دو، یہ ایثار ہے۔ جس وقت آپ کو شدید ضرورت ہے اس چیز کی، اس کے باوجود بھی آپ دوسروں کی ضرورتوں پر اپنی ضرورت کو مقدم کریں، یہ ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ، ایثار و قربانیوں کا مظاہرہ۔ ائمہ علیہم السلام کی پوری زندگی اسی ایثار و قربانیوں کے ذریعے گزری۔ آپ بتائیے کہ اس ایثار و قربانی سے
کس کا نقصان اور کس کا فائدہ ہوا؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے در سے لیا اور لیتے رہے، آپ کا باغ لے لیے اور آپ سے مانگتے رہے، آپ کی جائیدادیں چھین لیے، ان کا فائدہ ہوا؟ یا جو لوگ جنہوں نے اپنی جائیدادیں لٹا دیں، جنہوں نے اپنے مال و دولت لٹا دیا، آج ان کے نام پر لوگ پل رہے ہیں، آج نام حسین پر لوگ پل رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی نے ایسا ہی درس دیا تھا کہ بیٹے تم اپنے سامنے کی افطاری اٹھا کے دے دو، اس لیے کہ یہ افطاری دینے والے کمزور نہیں ہوتے، قوی ہو جاتے ہیں۔ مظاہرہ ایثار و قربانیوں کا ہے، مسلمانوں کو اس وقت ایثار و قربانیوں سے کام لینا ہے۔ گزشتہ جمعے میں بھی میں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ جو جمعۃ المسلمین، یہ جو جمعہ ہے، یہ جو عید المسلمین یا یہ جمعہ جو مسلمانوں کے میل ملاپ کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، جس کو حج فقراء کہا جاتا ہے، جہاں مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی احوال پرسی کرتے ہیں، یہ ایک سیاسی نماز ہے، یعنی زندگی گزارنے کا سلیقہ یہاں سے ملتا ہے، آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر مسجد میں جمعہ مت رکھو، جامع مسجد میں جمعہ رکھو، تاکہ ساری مسجدوں کے لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جائیں، ایک دوسرے سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ملاقات تو کریں۔ اور حج کیوں رکھا گیا؟ تو کہا ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، کوئی بریلوی نظر آئے، نہ دیوبندی نظر آئے، نہ شیعہ نظر آئے، نہ سنی نظر آئے، سب ایک رنگ میں نظر آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہو جائیں۔ اس کے لیے جو ہے حج رکھا گیا، لیکن فلسفہ حج کو برباد کر دیا گیا، جمعے کا فلسفہ ختم کر دیا گیا، ساری روح ختم کر دی گئی، صرف ایک رسم رہ گئی ہے نا، صرف ایک رسم رہ گئی، روح نکال لی گئی، اذانوں سے روح نکال لی گئی، نمازوں سے روح نکال لی گئی، حج سے روح نکال لی گئی، زکوٰۃ سے روح نکال لی گئی۔ ایک رسم ہے جو ادا ہو رہی ہے، یہ نماز ایک رسم بن کے رہ گئی، ورنہ جس شہر میں جمعہ ہو اس شہر میں کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسئلہ وہاں پہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس شہر میں جمعہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر سال میں ایک مرتبہ صحیح معنوں میں حج ہو جائے تو مسلمانوں کے کسی بھی ملک کا کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے کتنے سال سے حج ہو رہا ہے، سارے مسلمان جو جمع ہو رہے ہیں حج کے موقع پر 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کی عدد میں آ رہے ہیں، اور آپ بتائیے کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے کتنے مسلمانوں کی ضرورت ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف حج پر آنے والے حاجی ہی ایک بالٹی پانی اسرائیل پر پھینکیں تو اسرائیل صفِ ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ یہی امام خمینی کا درس تھا، یہی بیداری کا درس تھا، یہی انہوں نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں تم لوگ متحد ہو جاؤ اور اس غدہ سرطانی کو، اس کینسر کے پھوڑے کو ختم کر دو ہمیشہ کے لیے جو جسد مسلمین کو تباہ کر رہا ہے۔ اور ہم لوگ اس درد سے پریشان ہیں، اور جو درد دیتا ہے اسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج لوگ امام خمینی کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے ہمیں درد بتایا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے مسلمان ہیں ایک گاڑی ہے MH2 اور KY62 T16 جس کسی کی بھی ہے اس کو ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ اس میں مدد فرمائیں، کیونکہ کسی کے لیے بھی اگر رکاوٹ کا ہم سبب بنے، کسی کو بھی تکلیف کا سبب بنے تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر ہم نے ذرا سا بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ہمارے ہاتھ سے، زبان سے، ہمارے وجود سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، یہاں تک کہ جس شخص کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ محفل سے باہر نکلتے تھے، مسجد سے باہر نکلتے تھے تو اپنی جوتی کو الگ اٹھاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر کسی کے جوتے پہ پڑ جائیں اور کسی کا اچھا خاصا جوتا جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ لوگ جو ہے جوتے کھندلتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اتنی بات کا خیال، اتنی نزاکتوں کا خیال، تب کہیں جا کے کوئی شخص خمینی بنتا ہے۔
ایسے ہی نہیں کہ ہر عالم خمینی بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان نزاکتوں کا خلق خدا سے محبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ خلق خدا سے محبت، لوگ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، اپنے عزیزوں سے محبت نہیں کرتے، خط رحمی کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اور صلہ رحمی سے کام نہیں، اسی لیے عمریں کم ہو رہی ہیں، اس لیے بلاؤں میں گرفتار ہو رہے ہیں، اس لیے مشکلات میں گرفتار ہو رہے ہیں، دعاؤں میں خود غرضیاں پیدا ہو گئیں، ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے۔ کیا بارش برسے گی تو صرف آپ کے گھر میں برسے گی؟ پروردگار ہم پر رحمت نازل فرما، یعنی صرف ہمارے گھر پر بارش برسا، صرف ہمارے گھر پہ قطرے گرے، کسی کے گھر پہ کوئی ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ ایسی کوئی دعا ہوتی ہے، ایسے کوئی مناجات ہوتی ہے، ایسے کوئی تعویذیں لکھی جاتی ہیں کہ جس میں صرف ہمارا بھلا ہو، خلق خدا تباہ ہو جائے؟ مسلمانوں کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے اس وقت، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، عملی دعا خیر میں کسی کو یاد رکھنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی ختم، خط رحمی کا دور شروع ہو چکا ہے، ایک دوسرے سے رشتے توڑے جا رہے ہیں، رشتے جوڑے نہیں جا رہے۔ پھر بتائیے رحمت خدا کیسے نازل ہوگی مسلمانوں پر؟ ہم پر رحمت کیسے نازل ہو؟ ہم اپنا جائزہ لیں، سوچیں ماہ مبارک رمضان میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ کے صرف سوچئے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ یہ سوچنا اس ہزاروں سال کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ 70 سال کی عبادت پر آپ کا 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے سوچنا مسلمانوں کے حال پر، کہ آخر ہمارا حال کیا ہو گیا۔ سارے مسلمان فرقوں کو سوچنا چاہیے، ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں؟ ہم اغیار کے ملک میں رہ کر تہذیب کا مظاہرہ بھول گئے، ہم ایسے ملک میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کتنے صدیوں سے ہم اس سرزمین پر ہیں، لیکن لوگ آج ہم سے بیزار ہو چکے ہیں، ہمارے محلے گندے ہو گئے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر سب ختم ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ سری لنکا میں اسلام کیسے پھیلا؟ 200 مسلمان کشتی کے سوار اترے تھے کہ کشتی خراب ہو گئی تھی، جب بن گئی واپس جانے لگے تو وہاں کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ہماری زبان بدل گئی، ہمارا کلچر بدل گیا، ہماری تہذیب بدل گئی، ہمارے بچے سدھر گئے، ہماری خواتین سدھر گئیں، لہٰذا آپ لوگ مت جائیے، یہیں پر رہیے۔ یہ تھا مسلمانوں کا کلچر، یہ تھی مسلمانوں کی تہذیب۔ آج مسلمانوں نے اس ملک پر اگر حکومت کی ہے تو اقتدار کی زور پہ نہیں کی ہے، تلوار کے زور پہ نہیں کی ہے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں اپنے آپ کو منوایا ہے، قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو نہیں منوایا، بلکہ ہمارے حسن خلق کی وجہ سے یہاں کے ملک کے باشندوں نے ہمارے مسلمانوں کو یہاں پر رکھ لیا تھا، کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے حکمران ہیں، آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہی ہم پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمان یہاں آئے تھے، لیکن ان کی اولادوں نے اس تہذیب کو بھلا دیا، اس کلچر کو فراموش کر دیا۔ عزیزو، اس بات کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ آپس کے میل ملاپ کو برقرار رکھیں۔ میں نے گزشتہ وقت بھی تاکید کی، دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے انتشار بڑے پیمانے پہ پھیل رہا ہے، ان کے دل آپس میں نہیں، ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، ہزاروں محفلیں ہو رہی ہیں، ہزاروں کتابیں چھپ رہی ہیں، لیکن ملاپ کے لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ سب نے جو ہے بانٹ لیا ہے، حتیٰ کہ اللہ رسول کی تقسیم ہو گئی۔ آپ تعجب کریں گے، آپ سوچئے مسلمانوں نے تقسیم کرتے کرتے کتنی تقسیمات کی۔ صحابہ کو بانٹ لیا، ازواج کو بانٹ لیا، یہ تو ٹھیک ہے ازواج بڑھ جائیں مسئلہ نہیں ہے، اصحاب بڑھ جائیں مسئلہ نہیں ہے، کیا قرآن بڑھ سکتا ہے؟ حضور کی ذات بڑھ سکتی ہے؟ کعبہ بڑھ سکتا ہے؟ یہ تو نہیں بڑھ سکتا نا، اور یہ بڑھ ہی نہیں سکتا۔ دشمنان اسلام کو اسی بات کا خطرہ ہے کہ مسلمانوں کو دو کرنا اسی وقت ممکن ہے جب قرآن دو ہو جائیں، جبکہ قرآن دو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ جھوٹے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ قرآن کو دو کیا جائے، کعبۃ اللہ کو دو کیا جائے، لیکن یہ ان کی آرزو خاک میں مل جائے گی۔ اور یاد رکھیے، جب تک کعبہ ایک رہے گا مسلمان دو نہیں ہو سکتے، لاکھ بٹوارہ کر لیں لیکن کعبہ دو نہیں ہو سکتے، قرآن دو نہیں ہو سکتے، رسول دو نہیں ہو سکتے، خدا دو نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے یہ مسلمان خدا والے ہیں، یہ رسول والے ہیں، یہ امام والے ہیں، تقسیم ہو گیا۔ اب ایک مسلمان کو جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھنا مشکل ہے۔ اب یا اللہ کہہ کے اٹھیے، سب کہیں گے دیکھیے وہاں بھی ہو، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کو ماننا ہم سے دوری کا سبب بن گیا۔ یہ مسلمان اللہ کہہ رہا ہے لہٰذا ہم سے دور ہو گیا۔ اب یا رسول اللہ کہہ کے اٹھے تو کہا دیکھو سنی ہو گیا۔
اپنے کو شیعہ بتانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ کم سے کم اپنی محفل میں صحیح یا علی کہہ کے اٹھنا ہے، تاکہ سب لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ ہم سے بڑا مولائی ہے، ورنہ ہم اپنی ہی بز میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اور بیچارہ سنی یا علی کہنے کے لیے ترس رہا ہے، اگر کسی بز میں میں یا علی کہہ دوں گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے ہی سنی بھائی کہیں گے شیعہ ہو گئے۔ فضائل اہل بیت پڑھنے کے لیے ترس رہا ہے سنی عالم، کہہ رہا ہے کہ ہم فضائل پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں علی ہے، لیکن ہم بول نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے ہی لوگ ہم پہ شیعت کا الزام لگا دیں گے۔ کتنے میرے سنی دوست ہیں جو کہتے ہیں عابدی صاحب ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پر وہابیت الزام لگائے گی کہ یہ بھی شیعہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے ہی ہم پہ شیعت کا الزام ہے، ہم آپ کے ساتھ نظر آئیں گے تو ہم پہ شیعت کا الزام لگ جائے گا۔ یعنی اہل بیت کی مدح کرنا شیعت کی علامت بن گیا ہے۔ اب اہل بیت والے کون ہیں؟ تو کہا شیعہ اہل بیت والے ہیں، کہ اہل بیت کا نام لیں تو سمجھے شیعہ ہیں، اور اہل بیت کا نام نہ لیں، رسول کا نام نہ لیں، ازواج کا نام نہ لیں، اصحاب کا نام نہ لیں تو سمجھو وہابی ہے، صرف خدا خدا کہہ رہا ہے تو وہابی ہے، اور صرف چند اصحاب کا نام لے رہا ہے تو سمجھو وہ سنیت کی علامت بن گیا، کہ ہم مجبور ہیں کہ ان چند افراد کا نام لیں، اگر نہیں لیں گے تو ہم پر لوگ شیعت کا الزام لگا دیں گے، ہم پہ وہابیت کا الزام لگا دیں گے۔ بیچارہ سنی مسلمان پریشان۔ یہ تقسیم آخر کون کر رہا ہے؟ اصحاب کو تقسیم کرنے والے کون؟ ازواج کو تقسیم کرنے والے کون؟ دین کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ مسجدوں کو تقسیم کر لیا، یہ مسجد مسجد اہل سنت، یہ مسجد اثنا عشریوں کی مسجد، یہ مسجد جو ہے مسجدیں تقسیم ہو گئی، دل بڑھ گئے۔ ہم نے جو ہے اماموں کو تقسیم کر دیا۔ ہمارے سنی بزرگ فرماتے تھے حیدرآباد میں کہ میں نے کئی اردو اخبارات سے بار بار فون کر کے کہا کہ یہ تم لوگ کیا لکھ رہے ہو کہ شیعوں کے تیسرے امام، شیعوں کے چوتھے امام، شیعوں کے ساتویں امام، یہ شیعوں ہی کے امام نہیں ہیں، یہ امام المسلمین ہے، یہ ہمارے بھی۔ بتاؤ پھر ہمارے امام کون ہے؟ اگر حسین شیعوں کے امام ہے تو پھر ہمارا امام کون ہے؟ تم بتاؤ کون ہے ہمارا امام؟ ہم سنیوں کا امام کون ہے بتاؤ؟ سنی کس کو امام مانتا ہے؟ ہمارے بھی امام امام حسین ہیں، ہم بھی حسنین کریمین کو مانتے ہیں۔ کون سا خطبہ مسلمانوں کا ایسا ہے؟ جا کے سنیے، ہر خطبے میں اہل بیت کا ذکر، ہر خطبے میں اہل بیت کا تذکرہ، اس کے باوجود بھی وہ سنی رہ گئے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے دور ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی عزیزوں کہ یہ بٹواروں سے بچیں، اس بٹواروں سے اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، تو وہ صحیح میں مسلمان ہیں۔ ورنہ جو اہل بیت کو نہ مانے، جو رسول اللہ کی ذات کو نہ مانے، جو اصحاب نبی کو نہ مانے، جو ازواج نبی، جو بھی رسول سے سچی محبت کرتے تھے، معیار ذات رسول ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ جو رسول کا محب ہے وہ ہمارا محب ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ رسول کی ذات پیمانہ ہے، رسول کی ذات میزان الاعمال ہے، رسول کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ اہل بیت کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ رسول کے اہل بیت سمجھ کے مانتے ہیں، بس خاندان نبوت سمجھ کے مانتے ہیں۔ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، حتیٰ کہ ہم علی کے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ کے بیٹوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ حسن و حسین کو ہم رسول اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں، فرزند رسول سمجھ کے احترام کرتے ہیں۔ حسن و حسین کا احترام حضرت عباس سے زیادہ کیا گیا، جبکہ وہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حسن و حسین کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی ذات سے نسبت کی وجہ سے، کہ یہ رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس وجہ سے، رسول کی ذات کی وجہ سے۔ اور کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ رسول محبت کر۔ ہم شہزادی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور آ کے اس دروازے پر سلام کیا کرتے تھے، حضور کی وجہ سے سب کچھ۔ اور کیا ہے؟ حضور ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضور نے ہمیں تہذیب سکھائی، حضور نے بتایا کہ اہل بیت کا احترام، حضور نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا احترام کرو، ورنہ رسول کی اور بھی اولادیں تھیں۔ رسول نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ کا میں احترام کرتا ہوں، اسی لیے ہم خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا احترام کرتے ہیں، حضور کی ذات کی وجہ سے، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ مجھے ختیجہ یاد آتی ہے،
اسی لیے جو ہے جناب ختیجہ کا احترام سب سے زیادہ ہے۔ اصحاب میں امیر المومنین کا احترام سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خلوت میں جلوت میں ہر وقت علی رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہ وجہ ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، ذات رسول کو معیار بنائیں۔ اور میں گفتگو کو تمام کروں کہ دیکھیے یہ جمعہ اور آنے والا جو جمعہ ہے، آنے والا جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ ہے، ماہ مبارکہ رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع گویا ہمارا حج ہے۔ یہ جمعۃ الوداع جہاں سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، انہیں مسلمانوں کی فکر کرنا چاہیے۔ حضور کہتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو ایسی حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے حالات سے غافل رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دور سے آواز دے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو دوڑو، اور کوئی مسلمان مدد کے لیے نہ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فلسطین سے آواز آ رہی ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں آؤ ہماری غربت پہ ترس کھاؤ۔ اس وقت غزہ اور دیگر شہر فلسطین کے اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہیں، نرغے عادہ میں ہیں، اتنے بڑے ظالموں کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کے پنجوں میں ہمارا مسلمان بھائی جکڑا، امت مسلمہ، حضور کا نام لینے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے اس وقت شکنجے میں ہیں، اور ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ سب سے بڑے ظالم کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اگر مظلوم پھنسے ہوئے ہیں تو چھوٹے ظالموں کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سارے مسلمانوں کی غربت ایک طرف، سارے مسلمانوں کی پریشانیاں ایک طرف، وہ مسلمانوں کی پریشانی ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑے ظالم، جو رحم کھانے والا نہیں ہے۔ آج شام میں مشکل ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ آج عراق میں مشکل ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن 60 سال سے جو نسلیں در نسلیں ان کی تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، تعلیمی نظام ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ مسلمان آپ اندازہ لیں، ہم جو اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری ظلم کی جڑیں جا کے اسرائیل پہ ختم ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں، تمام ظالموں کا رشتہ اسرائیل سے جڑا ہوا ہے۔ سب کو وہاں سے مدد ملتی ہے، وہاں سے جو ہے ان کو احکامات ملتے ہیں۔ یہ داعش کے پالنے والے اسرائیلی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اس وقت جو جنگ چھڑ گئی ہے، اور ہم کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ ہم کربلا والے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی قسم کھائی ہے کہ ہماری پہچان ہی ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو پھر آواز اٹھانے والا کون ہوگا؟ دنیا میں آواز بلند کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے کہ ہم ہر محرم میں کہتے ہیں کہ ہم صرف یزید نہیں، ساری دنیا کی یزیدیت کے خلاف ہیں، ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا عراق میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یمن میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بحرین میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بحرین میں مظلوم نہیں ہے؟ آج شیخ عیسیٰ قاسم کی شہریت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ جب نیک لوگوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا تو ظلم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ظالم چاہتے ہیں کہ ظلم میں اضافہ کریں۔ بحرین کو عیاشی کا انہوں نے گڑھ بنا لیا۔ یہ مکے مدینے کی کمائی سے بحرین میں جا کے عیاشی کرتے ہیں۔ سعودی سے بحرین کا راستہ صرف 30 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر کا ہے، بالکل سرحد ملی ہوئی ہے۔ الخبر سے ایک برج جاتا ہے جو سیدھے جو ہے بحرین کو پہنچتا ہے، اور اس طرف جو ہے وہاں بھی جو ہے شیعیان اہل بیت کی آبادی ہے، اور ادھر بحرین میں بھی شیعیان اہل بیت کی آبادی ہے۔ اور شیعیان اہل بیت کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس قوم میں خمینی پیدا ہو چکا ہے جس نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے۔ خاص طور پہ شیعوں سے کہا ہے کہ تمہارا دین کی بنیاد ہی ظالم سے جنگ اور مظلوم سے نصرت ہے، لہٰذا سارے مسلمان پیچھے ہو سکتے ہیں، تم پیچھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم کربلا والے ہو۔ کربلا والے پیچھے نہیں ہو سکتے، کربلا والے سب سے آگے رہیں گے اور سارے مسلمانوں کو دعوت دیں گے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ تو ہمیں جمعۃ الوداع کے دن ظالموں کے ہاتھ کاٹ دینا ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ وقتی کے من برائے اسلام احساس خطر کنم، ان تو نیز کے انجا بشینم به شما نصیحت کنم، من دست دشمن را قد خواهم کرد۔
جب میں اسلام پر خطرے کا احساس کروں گا تو ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کے تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا، واعظ و نصیحت کروں گا، بلکہ میں میدان میں اتر کر دشمن کے ہاتھ قلم کر دوں گا۔ ہمارے عراق کے علماء کی ذمہ داری ایسی ہی ہے جیسے بحرین کے علماء کی ہے، جو میدان میں اتر آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور عراق، یہ تین ملکوں کے شیعوں کو بار بار تحدید کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ میدانوں میں نکل آؤ، ورنہ تمہاری شناخت مٹ جائے گی۔ اگر یمن کے شیعہ باہر نہ آتے تو ان کی شناخت ختم ہو گئی ہوتی، اگر بحرین کے علماء سامنے نہ آئے ہوتے، اگر لبنان کے علماء سامنے نہ آئے ہوتے، اگر ایران کے علماء سامنے نہ آئے ہوتے تو ان کی شناخت ختم ہو جاتی۔ ان کے علماء میدان میں نکل آئے اور ان کے علماء میدان جنگ میں آ کر جنگی لباس پہن کر اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھائے، تب دنیا ڈر کے بھاگی۔ آپ اندازہ لگائیے، ایسا نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے فتوے دیتے رہیں، ہم گھر میں بیٹھ کے احکامات صادر کرتے رہیں، خود میدان میں ہمیں نکل آنا ہے۔ امام خمینی نے جو درس دیا تھا اس درس پہ سارے مراجع کو عمل کرنا ہے۔ شیخ عیسیٰ قاسم نے عمل کرتے ہوئے، ایک مرجع وقت ہوتے ہوئے بحرین کے، ایک ذمہ دار عالم ہوتے ہوئے، انہوں نے گھر میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، میدان میں آ کر انہوں نے اسپیچ دی اور کہا کہ ہم گرفتار ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی قوم کی دفاع کے لیے سب کچھ برداشت کرنا چاہتے ہیں، ہم شہادت سے نہیں ڈرتے، ہم قید و بند سے نہیں ڈرتے، ہم شہر بدری سے نہیں ڈرتے، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ہمیں آزادی دو۔ آج عیاشی کا، میں نے کہا نا، عیاشی کا گڑھ بنا دیا گیا ہے۔ پورے سعودی کے لوگ ہفتے جمعے کے دن جاتے ہیں، ہفتہ اتوار 2-3 دن رہتے ہیں، ساری سعودی کی گندگی جا کے بحرین میں گر رہی ہے۔ اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے کہ عیاشی کا گڑھ ہے بحرین۔ لیکن آپ دیکھیے، دبئی کو سعودی عرب نے جو ہے عیاشی کا گڑھ بنایا۔ آرامکو کے اندر جو ہے عیاشیاں ہوتی ہیں، اور وہ آرامکو میں خود عرب نہیں جا سکتے، خود سعودی نہیں جا سکتے، تو امریکیوں اور یورپیوں کے لیے ان کے لیے جگہ فراہم کر دی گئی ہے۔ وہاں کے بیچ پہ صرف اور صرف یورپین نظر آتے ہیں۔ عالم اسلام کا پیسہ، میرے پاس وقت، دیکھیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھیں، توجہ دیں کہ یہ سعودی عرب میں جو پیسہ ہے ان کی گاڑھی کمائی کا پیسہ نہیں ہے، ان کی پسینے کا پیسہ نہیں ہے، ان کی محنت کا پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے، یا اللہ کی دولت ہے، کہ جس پیسے سے یمنیوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، جس پیسے سے عیاشیاں کی جا رہی ہیں، جس پیسے سے فاحشہ عورتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور مسلمان خاموش تماشائی بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حرم کی دولت کو، مکے و مدینے کی دولت کو، حاجیوں کی کمائی، عمرے کی کمائی عیاشی پر خرچ کی جا رہی ہے۔ تو ہم ان ظالموں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے۔ اگر یہ ظالم اسرائیل کا ساتھ نہ دیتے، اگر یہ مسلمان ساتھ نہ دیتے تو مسلمانوں کی رسوائی نہ ہوتی۔ یہ سعودی کی دولت اگر اسرائیل کی پشت پناہی پہ نہ ٹھہرتی تو آج اسرائیل میں اتنی دم ہی نہیں تھا کہ وہ فلسطین پہ ظلم کرتا یا دنیا کے کسی بھی مسلمانوں پہ ظلم کرتا۔ اس کی پشت پر خود مسلمان ٹھہرا ہوا ہے۔ مسلمان کا خنجر مسلمان کی پیٹھ پہ گھونپا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاتھ سے رنگین ہیں۔ داعش کو مسلمانوں کا لباس پہنا کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کے ملکوں کو غارت کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بشار الاسد ذمہ دار ہے، فلاں عراق کی حکومت ذمہ دار۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ ایک آزاد ملک میں گھس کے کچھ درندے لوٹ رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں، بے گھر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تمہیں رحم نہیں آتا؟ تو ہم دعا کریں پروردگار دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، پروردگار ظالم کو انہی پر پلٹ لے، ان کے ظلم کو، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، پروردگار دنیا کے کمزور ترین لوگوں کو مدد فرما، ان کی طاقت میں اضافہ فرما، ان کی قوت میں اضافہ فرما، پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔